بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جنگ بدر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک تھے، ان سب کے نام ان سب کے نہیں 46 ایک صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے نام اس لسٹ میں آئیں گے، جو امام بخاری نے اپنی اس بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ شرکائے جنگ بدر بالترتیب حروف تہجی مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ فصل غزوات کا بیان ہے۔ ان اصحاب کرام کے نام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور جنہیں ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس جامع کتاب میں ذکر کرتے ہیں، جس کو انہوں نے مرتب کیا ہے، یعنی یہی صحیح بخاری۔ تو پہلے نمبر پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر ہیں ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تیسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی کا نام آئی تھنک مجھے نہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ تو چوتھے نمبر پر ہیں حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے۔ اور پانچویں نمبر پر ہیں قریش کے حلیف حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چھٹے نمبر پر ہیں ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتویں نمبر پر ہیں حارثہ بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بدر کی جنگ میں شہادت پائی تھی۔ یہ جو حارثہ بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو حارثہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کے میدان میں صرف تماشائی کی حیثیت سے آئے تھے، کم عمری کی وجہ سے، لیکن بدر کے میدان میں ہی ان کو ایک تیر کفار کی طرف سے آ کر لگا اور اسی سے انہوں نے شہادت پائی۔ ان کے بارے میں مزید یہ بتا دیتا ہوں، یہ کم عمر نوجوان سے لڑکے سے تھے۔ تو یہ ان کو پیاس لگی تو یہ کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس پانی پینے جب گئے یہ صحابی، تو ایک کفار کی طرف سے ایک تیر ہے، وہ ان کو آ کر لگا تو یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ان کی شہادت کی وجہ تھی۔ تو آٹھویں نمبر پر ہیں خبیب یا خبیب جو بھی ہیں بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نویں نمبر پر ہیں خنیس بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10ویں نمبر پر ہیں رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11ویں نمبر پر ہیں رفاعہ بن عبد المنظر ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12ویں نمبر پر ہیں زبیر بن العوام القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13ویں نمبر پر ہیں زید بن سہل ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 14ویں نمبر پر ہیں ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15ویں نمبر پر ہیں سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 16ویں نمبر پر ہیں سعد بن خولہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17ویں نمبر پر ہیں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 18ویں نمبر پر ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 19ویں نمبر پر ہیں ظہیر بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 20ویں نمبر پر ہیں اور ان کے بھائی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو 19ویں نمبر پر ہیں انہی کے بھائی ہیں یہ عبداللہ بن عثمان۔ اور 21ویں نمبر پر ہیں ابو بکر صدیق القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے خلفائے راشدین کے پہلے۔ تو ابو بکر صدیق جو خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر ہیں، تمام صحابہ کرام کے ٹاپ پر جو لیڈر کے طور پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کو خلافت ملی تھی،
اور 22ویں نمبر پر ہے عبداللہ بن مسعود الحضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 23ویں نمبر پر ہے عتبہ بن مسعود الحضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 24ویں نمبر پر ہے عبد الرحمن بن عوف الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25ویں نمبر پر ہے عبیدہ بن حارث القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 26ویں نمبر پر ہے عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 27ویں نمبر پر ہے عمر بن خطاب العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 28ویں نمبر پر ہیں عثمان بن عفان۔ اچھا، یہ 27ویں نمبر پر یہ عمر بن خطاب دوسرے نمبر پر جو خلفائے راشدین میں یہ وہ ہیں ہمارے، یعنی کہ اہل سنت کے جو ہیں دوسرے نمبر پر جو خلیفہ، وہ اہل تشیع حضرات میں تو نہیں مانتے ان کو تو، لیکن خیر اہل سنت کے تو ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ آپ کے بیٹے نے فرمایا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے بعد، یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا تو دوسرے نمبر پر بتایا تھا عمر بن خطاب، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تیسرے نمبر پر ان سے ان کے بیٹے نے یہ سوچ کر کہ تیسرے نمبر پر تو آپ ہی ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں، عام مسلمانوں کی طرح، تو عاجزی دکھائی تھی۔ تو ہر صحابی کا اپنا ایک رتبہ ہے، مولا علی شیر خدا ان کا ایک الگ ہی لیول ہے، ان کے لیول کو کوئی اور صحابی نہیں ٹچ کر سکتا، ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے۔ دیکھیں تمام صحابہ کرام انبیاء کی اولادیں ہی ہیں۔ سوچنے والی جو سمپل سی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام انبیاء کرام کی اولاد ہیں، سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو جس طریقے سے خلافت کی یعنی کہ جو چین آ رہی ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ذریعے پھر، اور اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی وہ بھی اسی، ظاہری بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آئی تھنک کیونکہ قرشی تھے، قریشی تھے، تو وہ انہی کی نسل میں سے تھے، تو فضیلت تھوڑی سی زیادہ ہے اس بہاف پر تھوڑی، کیونکہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے تھوڑی رتبہ بلند کرے، یہ اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کو کسی سے حسد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے لیول پر بنایا، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، وہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہے ویسے تو۔ خیر اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں باتیں کرنے کو، تو اس کے علاوہ 28ویں نمبر پر ہیں عثمان بن عفان القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی جو ان کے گھر میں تھیں ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا، لیکن بدر کی غنیمت میں آپ کا بھی حصہ لگایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان اور ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھیں، ایک حضرت زینب، حضرت رقیہ علیہ السلام اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام، تو ان کی طبیعت تھی، ان دونوں میں سے کسی کی طبیعت خراب تھی، حضرت رقیہ یا حضرت ام کلثوم، ان میں سے جو بھی ہوں گے واللہ عالم،
میرے خیال رقیہ علیہ السلام تھی، تو ان کی طبیعت خراب تھی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کو چیچک ہوئی تھی، وہ ہوتی ہے نا جسم پر دانے وغیرہ سے ہو جانا یا اس طریقے کی کوئی بیماری ہو گئی تھی۔ تو اور یہ علیہ السلام کا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام ان کا نام دے رہے ہیں، یہ ایک ویسے ہی دیکھیں، میں ایک سمپل ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ نا اس پر کہتے ہیں کہ غیر نبی پر آپ نے علیہ السلام بول دیا تو یہ غلط چیز ہے، تو میں ان کو ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ یہ امام بخاری ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کو علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام، اب وہ نبی تو نہیں نہ تھیں، ہم علیہ السلام بولتے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، ٹھیک ہے، تو حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی، ہم علیہ السلام بولتے ہیں، وہ کس لیے؟ ذرا تھوڑا پروٹوکول دینے کے لیے۔ تو نبی کا گھرانہ ہے تو نبی کے گھرانے میں اہل بیت آتے ہیں، حضور کی بیویاں آتی ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام آ گئی، اسی طریقے سے ہم عائشہ علیہ السلام۔ تو میں تو یہ نہیں سوچتا کہ میں انبیاء کرام سے کوئی مثل نہیں دے رہا ہوں، بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا پروٹوکول ذرا فضیلت زیادہ ہے اہل بیت کی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، اور اسی طریقے سے باقی بھی۔ تو اس کے بعد 29ویں نمبر پر آ گئے ہیں علی بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے مولا علی علیہ السلام۔ تو ان کا یہ تھا کہ جنگ بدر میں ان کی بہادری کا اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے 24 جو تھے، یعنی کہ 24 کافر ایسے تھے جن کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا 24۔ اور سب سے پہلے جنگ کے لیے جو نکلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی اور حضرت حمزہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے وہ تیسرے نمبر پہ تھے عبیدہ بن حارث تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اجمعین، یہ تینوں جنگ کے لیے نکلے تھے۔ اور دوسری طرف کون تھے؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ کا ہی بھائی تھا شیبہ بن ربیعہ، اور عتبہ کا جو بیٹا تھا ایک ولید بن عتبہ، یہ تین تھے۔ تو مولا علی نے ایک ولید کو قتل کیا، اور جو بیٹا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہتے ہیں عتبہ کو قتل کیا، اور عبیدہ بن حارث قتل کرنے لگے تھے لیکن وہ پاؤں پر ان کے زخم آ گیا تھا، تو مولا علی نے اور انہوں نے ساتھ میں کیا کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر قتل کر دیا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں خالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ تو اور یہاں پر یہ مولا کا بھی لوگ ایشو اٹھا دیتے ہیں کہ مولا کیوں بول دیا، تو من کنتم، یہ میں نے ابھی ریسنٹلی حدیث بھی اپلوڈ کی تھی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو مولا کا مطلب دوست، ساتھی، سردار یا کوئی بھی سمجھ لیں آپ، جو حضور کو آپ سمجھتے ہیں نا مولا، وہی حضرت علی کو سمجھ لیں، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب حضور نے اپنے لیے کوئی خدا کا تو کہا نہیں ہوگا ٹائٹل کہ میں خدا ہوں، خدا کے علاوہ جو بھی مولا آپ اس کو ورڈ میں لے سکتے ہیں تو آپ وہ لے لیں۔ تو حضور کے لیے جو آپ مطلب لیں گے وہی مولا علی علیہ السلام کے لیے لے لیں۔ تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جیلسی فیل ہونے والی ہے کہ مولا کیوں لے لیا، اس کو خدا سے ریلیٹڈ ورڈ ہے۔ دیکھیں اللہ کے ناموں میں مولا کوئی نام میرے خیال میں تو نہیں ہے، ہاں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مولا بولتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو خدا کو، اللہ تعالیٰ کو آپ بندے کی صفات، عام بندے کی بھی چیز کو آپ خدا سے جا کے جوڑ دیں۔
اور یہ ایسا نہ کریں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ بھی رحمان و رحیم ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ رحمان تو خالی اللہ کا نام ہے، اور اسی طریقے سے کچھ حضور کے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں سے تھوڑا ملتے جلتے بھی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے نہ ہم مانگتے نہ ہم میں اپنا بتاتا ہوں، باقی کسی کا مجھے نہیں پتہ، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، سمپل سی بات ہے۔ کوئی بھی ٹرن ہو، سفارش ہو، کسی بھی طریقے سے، ہاں یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور کی سفارش ہوگی، اور باقی میں دنیا میں سفارش کسی بھی میں نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نا وہ آیت الکرسی کا جو ترجمہ ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ جس کو اجازت دے، تو میں دنیا میں سفارش کے ذریعے مانگنا، میں یہ سمجھتا ہوں بھی اگر تھوڑا بہت بھی خطرہ ہوا تو بھی ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو سب سے افضل ہے۔ ضروری ہے کسی کے وسیلے سے مانگنا، کسی بزرگ کی قبر میں مانگنا، کیونکہ ایک خطرہ سا ہے۔ میں رسک والا کام کیوں کروں؟ دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے، ایک سیدھا ٹریک ہے، آپ اللہ سے مانگے، کوئی دنیا کا مذہب نہیں آپ کو برا بھلا کہے گا، نہ کرسچینٹی میں کہے گا کوئی برا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، گاڈ سے کیوں مانگ رہے ہیں، نہ یہودیوں میں کوئی برا بھلا کہے گا، نہ ہندوؤں میں کوئی برا بھلا کہے گا، کیونکہ ان کا بھی گاڈ کو انہوں نے بھگوان کا نام دیا ہوا ہے، نہ آپ کو اسلام میں کوئی برا بھلا کہے گا۔ کسی مذہب میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سفارشی کسی بزرگ کی سفارش کے ذریعے ٹریک تھوڑا سا چینج کر کے مانگیں، رسک والا ہے تھوڑا سین، تو رسک والی جگہ پر نہ جائیں۔ تو اور باقی یہ علیہ السلام کا جو تھا، اس کا یہ نہیں ہے مطلب کہ انبیاء سے مثل دے رہے ہیں۔ تو باقی آ جاتے ہیں ناموں پر بھی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر میں بنی عامر بن لوئی کے حلیف عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 31ویں نمبر پر ہیں عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 33ویں نمبر پر ہیں عاصم بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 34ویں نمبر پر ہیں عویم بن سعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 35ویں نمبر پر ہیں عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36ویں نمبر پر ہیں قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 37ویں نمبر پر ہیں قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 38ویں نمبر پر ہیں معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39ویں نمبر پر ہیں معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40ویں نمبر پر ہیں اور انہی کے بھائی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معوذ اور معاذ انہوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا تھا، دونوں بھائیوں نے مل کر، تو ابو جہل پر حملہ کر دیا تھا، اور ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر رحمت اور بہت رحمت کرے، کیونکہ میں جب ان کا واقعہ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کس قدر بریوری تھی صحابہ کرام میں۔ تو ہوا یہ سین تھا کہ یہ نا ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جنگ بدر کے دن، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بھائی صحابی کے لیفٹ سائڈ پر تھے، ایک بھائی رائٹ سائڈ پر تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بھائی نے نا جو بزرگ صحابی تھے ان کے کان میں خسر پھسر کر کے، یعنی کہ جو ہے نا پوچھا ہے کہ ابو جہل کون ہے، تاکہ ساتھ والے بھائی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں اکیلا ابو جہل کو۔ تو وہ جو تھے نا کہتے چچا جان ہمیں، صحابی تھے وہ بھی، چچا جان ہمیں نا ابو جہل کا بتا دیں کہ ابو جہل کون ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بدبخت منحوس نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے۔ میں نے اور اللہ سے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ مجھے مل گیا نا تو یا تو وہ زندہ نہیں بچے گا یا میں زندہ نہیں بچوں گا، میں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اچھا ادھر سے لیفٹ والے بھائی نے پوچھا ہے تو رائٹ والے بھائی نے بھی یہی چیز پوچھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ حضور سے کتنی محبت تھی. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں ان دونوں بھائیوں پر. تو دونوں بھائیوں نے انفرادی طور پر اکیلے اکیلے پوچھا. اب وہ جب صحابی تھے نا، وہ درمیان میں وہ کھڑے تھے، بزرگ تھے، وہ تھوڑے سے چچا ٹائپ کے، تو وہ ہنس پڑے، یعنی کہ مسکراہٹ آ گئی کہ کتنی یعنی کہ محبت ہے حضور سے. انہوں نے دونوں کا جواب دینے کے لیے اشارہ کر دیا ابو جہل کی طرف. وہ ہے ابو جہل. دونوں نے دیکھ لیا، دونوں کو پتہ چل گیا، لے اس کو بھی پتہ چل گیا، اس کو بھی پتہ چل گیا. تو جیسے جنگ ہوئی اسٹارٹ، دونوں بھائی ان پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ ابو جہل کو کوئی ادھر سے وار کر رہا ہے، کوئی ادھر سے وار کر رہا ہے. ایک بھائی کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے خیال کندھے پر ضرب لگے اور ان کا بازو نکل گیا، وہ لٹکنے لگا تسمے سے نا، بازو کی کسی رگ سے یا ڈور سے. تو وہ تنگی ہو رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے لڑنے لگے. تو تنگی ہوتے ہوتے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اس ہاتھ کو اور زور سے کھینچا، اور پاؤں پھر بازو کو کیا کر دیا، اپنے جسم سے الگ کر دیا، اور ابو جہل پر ادھر سے ادھر سے وار کے اور کمر پہ وار کیے اور اس کو جہنم واصل کر دیا، مردود کو، ملعون کو. تو اور میرے خیال دوسرے بھائی جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ بریوری جو ہے میں بھولتا نہیں ہوں، کیونکہ بہت زیادہ بہادری تھی. دیکھیں نا، حضور کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ سے قسم کھا رکھی تھی کہ یا تو وہ زندہ نہیں رہے گا یا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. تو ان کے لیے بھی لاکھوں رحمتیں ہوں، سب صحابہ کرام کے لیے، اور بدری صحابہ کے لیے خاص طور پر. صحابہ کرام میں کچھ سے ہمیں گلہ بھی ہے، کچھ سے مطلب جو چھوڑیں اس بات کو، جو برا بھلا کہتے تھے مولا علی علیہ السلام کو، ان سے مجھے رنج بھی ہے. ایک سمپل سی جو بات ہے کہ گالی دینا وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو میں کہتا تو کچھ نہیں ہوں، کیونکہ حضرت علی نے کیونکہ کچھ نہیں کہا، کوئی لعنت، کوئی گالی وغیرہ نہیں دی کبھی منہ سے. ہاں، بد دعا ضرور کی ہے. تو میری بھی وہی زبان رہے گی انشاءاللہ. تو باقی آ جاتے ہیں 41ویں نمبر پر آ جاتا ہے مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 42ویں نمبر پر آ جاتے ہیں مرارہ بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 43ویں نمبر پر مان بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 44ویں نمبر پر مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 45ویں نمبر پر مقداد بن عمرو الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی زہرہ کے حلیف. تو یہ مقداد وہی تھے جنہوں نے حضور کو کہا تھا آپ کا جہاں خون بھی گرے گا ہم وہاں آپ کا پسینہ جہاں گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہا دیں گے. آپ ہمیں حکم کریں گے کہ دریا میں اتار دو گھوڑے تو ہم دریا میں اتار دیں گے. جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے. تو حضور بہت خوش ہوئے تھے ان کی باتوں سے. اور 46ویں نمبر پر اور حلال بن ابی امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ کرام ہیں. اور بدری جو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ بھی بشارت دی ہے کہ تمام بدر کے صحابہ کرام جو ہیں وہ کیا ہیں، جنتی ہیں. اور ان کے تمام اگلے پچھلے وہ زندگی میں جو بھی گناہ کریں گے وہ ان کے لیے کیا ہیں، معاف ہیں. کیونکہ پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ میں حضور کا ساتھ دینے والے یہی تھے. کیونکہ یہ جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے، یہ قافلے کو لوٹنے گئے تھے. قافلے کو لوٹنے اس لیے کیونکہ انہوں نے بغیرتوں نے، جو قریش کے لوگ تھے، حضور کی کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریاں بھی چوری کی تھی، اور مسلمانوں کی مکہ کے اندر چیزوں پر بھی حملہ کر کے ڈاکہ وغیرہ مارا تھا. بہت سارا یعنی کہ اذیتیں دی تھی. اور جس طریقے سے حضور کو اذیتیں دی تھی نا، تو حضور نے سوچا تھا کہ اب ان کا جو ابو سفیان جو ہے وہ شام سے آ رہا ہے، کہاں پر، مکہ جا رہا ہے، تو ان کا قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ 2 آپشن ہیں، یا تو ادھر سے ابو سفیان نے لشکر بلا لیا 1000 کی فوج کا اپنا نا قافلہ بچانے کے لیے، تو 2 آپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر فتح آپ کو ضرور ہوگی، یا تو قافلہ لوٹ لو، قافلے پر قبضہ کر لو، مال غنیمت، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، کیونکہ قافلے کے ساتھ کوئی بندے نہیں تھے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تھوڑی تھا قافلہ، اس میں تو پورے قریش کا سامان تھا۔ دوسری طرف سے یہ جو جنگ کے لیے آ رہا ہے لشکر، اس سے بھی اگر آپ جنگ کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا ہوگی؟ فتح نصیب ہوگی۔ تو 70 بڑے بڑے سردار کافروں کے ان مردودوں کو جہنم واصل کیا تھا، اور 70 کو قیدی بنایا تھا، اور صحابہ کرام کی عظیم شجاعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بدری صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اور ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ کیا ہیں؟ معاف ہے، زندگی میں یہ جو مرضی کریں۔ تو باقی دیکھیں کچھ صحابی جو تھے یہ شروع کے دور کے تھے، ان کی فضیلت کے برابر باقی جو فتح مکہ کے بعد جو صحابی لائے ایمان، یا فتح مکہ سے تھوڑا پہلے لائے ہیں، وہ کبھی بھی ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ باقی صحابہ جو ہے جو 313 کے علاوہ تھے، وہ ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی، جو بدری صحابی ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ جو بعد میں ایمان لائے وہ صحابی تو ضرور ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت فضیلت ہے۔ بدری صحابہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اور کوئی نام برا، یا ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی برا نام لے لیا کسی صحابی کا، یا مطلب یعنی کہ پڑھنے میں صحیح نہ لیا ہو نام، تو اس کے لیے بھی معذرت۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔